وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو آج جیسے کل حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا تھا پچھلی چند آیات کے اندر، ابھی اگلی چند آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یا مزار، ایک قول ہے کہ دمشق کے اندر ہے، اور ایک قول ہے کہ ان کی قبر مکہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں، اور ایک قول کے مطابق ان کی قبر یمن میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی، قوم عاد، اور یہ جو قوم تھی یہ بت پرست تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی سے مراد ان کے برادری بھائی، قبیلہ بھائی، ہم قبیلہ۔ تو انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تقریباً وہی گفتگو جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی، جس کا ذکر کل بڑی تفصیل سے گزرا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو ایک مانیں اور لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ دو باتیں انہوں نے اپنی قوم سے کی کہ ایک تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا ظلم نہ کرو۔ اب سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اور یاد کیجئے کہ عاد کے بھائی کو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے پر وہ عذاب نہ آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کیا کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ پاک نے انہیں خبر دے دی تھی کہ ایک خوفناک اور ہیبت ناک طوفان آنے والا ہے، عذاب الہی کی شکل میں۔ آپ کشتی تیار کیجئے، اپنی قوم کو لے کر نکلیے جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو اب اللہ پاک ایک اور جگہ پر قرآن میں یہ فرما رہی ہیں کہ یاد کیجئے عاد کے بھائی کو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اب یہ جو علاقہ ہے یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت، مغربی یمن، گلف کا علاقہ ایک سائڈ پر، کہ اس کے اندر جو صحرائے اعظم ہے، اس کے ایک بہت بڑے حصے کو، یہ بہت بڑا ریگستان ہے، اس کو احقاف کہا جاتا ہے، اور یہ وہاں پر گو کہ آبادی نہیں ہے، لیکن اس کی سائٹس پر
کچھ جگہوں کے اوپر آبادی ہے، اور یہ ایک ایسا خوفناک صحرا اور ریگستان ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے جو ریگستانوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ عرب کے جو بدو جو ادھر جو ریگستانوں کے بڑے ماہر تھے، وہ بھی اس ریگستان کی طرف جانے سے خوف کھاتے تھے. اور اس کا یہ جو حصہ ہے وہ نجران اور حضر الموت تک پھیلا ہوا ہے، جن سے یہ ایک علاقہ ہے. تو اگرچہ وہ اس وقت بھی آباد نہیں تھا، اور زمانہ قدیم میں حضر موت اور نجران کے درمیانی حصے میں ایک مشہور قبیلہ آباد تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے کہا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. انہوں نے یہ دو باتیں ان کو کہیں. تو اب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہا، قوم عاد نے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئی ہو کہ ہمیں تم ہمارے معبودوں سے ہمارا منہ دوسری طرف کر دو؟ تو تم جس عذاب کی ہمیں خبر دے رہے ہو اور جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس عذاب کا، تم ایسا کرو وہ عذاب لے ہی آؤ. اب یہ بھی بے ادب اور گستاخ قوم تھی، جیسے کہ پیچھے ذکر گزرا کل کے درس کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کا بہت تفصیل سے کہ کیسا خوفناک عذاب وہاں پر نازل ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ جس عذاب کی ہمیں خبر دے رہے ہیں نا، اگر وہ عذاب آنا ہی ہے جو آپ ہمیں خبر، لے آؤ وہ عذاب، ہم دیکھتے ہیں کون سا عذاب لے کر آتے ہو، لاؤ وہ عذاب جن سے. اتنے بے باک، نافرمان اور سرکش لوگ. اب جس وقت وہ عذاب آیا، اس وقت ان علاقوں کے اندر قحط سالی کا دور تھا. درخت خشک ہوئے پڑے تھے، زمینیں خشک تھیں. اب انہوں نے دور سے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں. قوم عاد نے انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں تو آپس میں خوشیاں منانے لگے، کہنے لگے دیکھو گھٹائیں چھا رہی ہیں اور اب بارش برسے گی اور نالے بھر جائیں گے اور کھیتیاں اگیں گی اور باغات سرسبز ہو جائیں گے. مگر وہ قرآن اور حدیث کیا بتا رہی ہیں کہ وہ ایسی آندھی تھی، ایسی خوفناک آندھی تھی اور ہیبت ناک آندھی تھی کہ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اتنی خوفناک آندھی تھی کہ اس کے زور کے سامنے کوئی جانور، کوئی آدمی، یہاں تک کہ جو درخت تھے، تناور درخت جن سے تھے، وہ تنکوں کی طرح اڑتے تھے اس آندھی کے اندر، تنکوں کی طرح. اور یہ آندھی ایسی تھی جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا، انہوں نے کہا جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جس عذاب کی ہمیں خبر دے رہے ہو، لاؤ وہ عذاب لے کر آؤ. تو جب دور سے بادل دیکھے تو کہنے لگے کہ بارش، رحمت برسے گی، نہریں بھر جائیں گی، باغ سرسبز ہو جائیں گے، کھیتیاں جن. مگر وہ اللہ کا عذاب تھا جو ایک خوفناک آندھی کے اندر وہاں پر نازل ہوا، جس نے کوئی انسان، کوئی آدمی، کوئی جانور، تناور درخت جن سے ہیں، اس نے تنکوں کی طرح اس آندھی نے اڑا دی. 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں وہ آندھی چلی اور اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. ماں سوائے اب ان علاقوں کے اندر، ماں سوائے صرف اور صرف جو گھر تھے، مکان تھے، صرف ان کے کھنڈرات نظر آتے تھے، صرف کھنڈرات.
پھر آگے فرمایا سورۃ الفجر کے اندر، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد جو تھی اس کے ساتھ کیا اس کا حال کیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ حالانکہ اللہ نے تو ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ شکر گزار نہیں تھے، وہ فرما بردار نہیں تھے، وہ نافرمان تھے اور سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسے کہ کل ذکر ہوا، 950 سال قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہے، 950 سال۔ ایک مولوی، ایک علامہ، ایک مفتی، ایک شیخ الحدیث، ایک شیخ التفسیر، کتنی تبلیغ؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کتنی انہوں نے تبلیغ کی؟ 950 سال، مگر کیا چند لوگ صرف ایمان لے کر آئے۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا حالانکہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور یہ اتنے نافرمان نکلے، اتنے سرکش نکلے۔ ارم کے لوگ، میں نے، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو ستونوں کی طرح لمبے قد والے، جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہ کیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا ان کے قد ستونوں کے مانند تھے، اتنے اونچے ان کے قد تھے، ان کی مثل کوئی شہروں کے اندر دنیا میں پیدا نہ کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ بے شک ہم نے ان پر سخت، نہایت تیز آواز والی آندھی بھیجی، نہایت سخت، اور ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں، وہ ایسے دن تھے ان کے پر، وہ نحوست کے دن تھے، وہ آندھی لوگوں کو اس طرح اٹھا کر زمین کے اوپر مارتی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درختوں کی جڑیں ہیں۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خوف دلانا۔ سورۃ القمر کے اندر یہ آیت آئی ہے۔ اب یہ والی کہ بتاؤ میں نے جو میرا جو عذاب ہے اور میرا جو خوف، جو میں نے ان کو جو خوف دلایا، اب یہ کیسا تھا جو ان سے۔ تو وہ لوگ انکار کرتے تھے اس چیز سے۔ آگے فرمایا اگلی آیات کے اندر، آگے فرمایا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في صفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ اس قدر سرکش اور نافرمان، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے، ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمراہ کرتے ہیں، جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کیا، اپنی صفائی دی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، میرے میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں بھی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوں، تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، لیکن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تو تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ میری بات کو سمجھو، میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہا ہوں، اس کا اقرار کر لو، ظلم نہ کرو، نجات پا جاؤ گے۔ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، اور تم مجھے حماقت کے اندر مبتلا پاتے ہو۔ تو آپ نے اپنے آپ کو خود سے ایڈوکیٹ کیا،
آپ نے خود سے اپنی صفائی دی، آپ نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے خود سے، لیکن میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی؟ جیسے انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر ہو کر اور رسول اور نبی بنا کر بھیج دیا جائے؟ بشر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، بشر ایک انسان بشریت میں سے جو اس کو رسول بنا دیا گیا، جو ڈائریکٹ اللہ سے احکامات وصول کرتا ہے اور نیچے ہمیں دیتا ہے، یہ اس جگہ پر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہاں کہا، انہوں نے کہا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی ہے تمہارے اندر سے ہی، کہ ان کے قبیلہ بھائی تھے، برادری بھائی تھے، نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا، ان کو بتایا کہ تم پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا۔ ساری قوم تباہ اور برباد اور نیست و نابود کر دی گئی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تھی، ماں سوائے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار تھے، چاند لوگ 950 سال کی تبلیغ کے بعد، اور تمہیں اس قوم کی جگہ پر اللہ نے اپنا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا۔ جیسے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کے ستونوں کے مانند ان لوگوں کے قد تھے، ستونوں کے مانند بڑھا دیا۔ سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے، بعد آئے، تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد بیان کیا، کیونکہ وہ آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے، تو ان کے قصے کو بھی اللہ نے ان کے قصے کے فوراً بعد قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو حضرت اب اس جو کل کا درس تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا، حضرت نوح علیہ السلام سے نافرمانوں نے، منکروں نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم کے جو منکر تھے، جو نافرمان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور ہم آپ کو معاذ اللہ ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ حماقت کے اوپر قائم ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ حماقت اور ہم آپ کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اللہ نے جس منصب پر مجھے بٹھا کر بھیجا ہے، میں تو صرف وہ پیغامات اللہ کے تم تک پہنچاتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس دن کو میں دیکھ رہا ہوں آخرت کی عذاب کا دن، اور پھر اس دن کو جس دن وہ پانی کا عذاب اس دنیا کے اوپر نازل ہونے والا ہے اور یہ روئے زمین پر پانی سارے زمین کے پہاڑوں کو بھی اپنے نیچے دبو دے گا، تو میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا، جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ حماقت کے اوپر قائم ہیں اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے پاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا
میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں حماقت کے اوپر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں حماقت نہیں یا میں جھوٹوں میں سے نہیں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو خود سے ایڈوکیٹ کیا اور انہوں نے بھی اپنی صفائی خود سے بیان کی۔ اچھا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ انہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کی زمین کا وارث بنایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کچھ خیال کرو، اللہ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہاں پر اپنا جانشین بنایا اس زمین کا، اور دوسرا یہ کہ ان کو قوم نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان کی اتنی بڑی جسامت نہیں تھی، اتنی بڑی جسامت، اور تمہیں جو قوت عطا فرمائی اتنی قوت ان کے اندر نہیں تھی۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی ان کے لوگوں کے جو قد تھے وہ 120 فٹ کے قد تھے، 120 فٹ، یعنی تیسری چوتھی منزل کے اوپر آپ چلے جائیں تو اتنے اونچے قد تھے، اتنے ان کے قد تھے، اور جس کا قرآن کے اندر ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی جسامت عطا فرمائی تھی، ایسے قد عطا فرمائے تھے۔ اور آج بھی مختلف دنیا کے اندر آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ ان علاقوں کے اندر ایسے آثار قدیمہ، اس کے اندر ایسے اسکیلیٹنس ملے ہیں جن کے قد 100 فٹ اور 150 فٹ، جیسے کہ وہ کون سے انسان تھے دنیا کے اندر جو رہتے تھے اس وقت۔ تو دوسرا انہوں نے کہا اس قوم سے کہ زیادہ بڑی جسامت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ان کی جو قد و قامت تھی 120 فٹ تھی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کا سر ایسے تھا جیسے کسی بڑے گنبد کی طرح ہوتا ہے۔ آپ مثال سمجھیں جیسے مسجد کا گنبد ہے، جیسے کوئی بڑا گنبد ہے، اس گنبد کی طرح ان کے سر تھے، جن کے قد جون سے ہیں آپ 120 فٹ لگا لیں نا، تیسری چوتھی منزل جون سی ہے اتنی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ایسے عمل کرو جو ان نعمتوں کے لائق ہوں، ان کے شایان شان ہو، ایسے عمل کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں جب نافرمانوں نے اور سرکش لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک عیب کی نسبت کی، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کھلی گمراہی میں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہوں نے اس عیب سے اپنے آپ کو خود سے ایڈوکیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف جو کل جس کا ذکر گزر، انہوں نے کہا میرے اندر گمراہی نہیں ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں جب منکروں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، تو انہوں نے بھی خود سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کیا، خود انہوں نے اپنی صفائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت نہیں ہے، انہوں نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، انہوں نے کہا مجھ میں حماقت نہیں ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ لیکن جب تاجداری دو جہاں، شاہ سور لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی باری آئی۔ اور کئی واقعات ہیں، میں آپ کو صرف 1 یا 2 مثال سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھا دوں کہ ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ انہوں نے کہا آپ تو مجنون ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو مجنون ہو۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرتے، ابھی حضور خاموش ہیں، مگر جواب کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صفائی ابھی بیان نہیں کی، اپنے آپ کو اپنی کلیئرنس نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں حماقت کے اوپر مبتلا نہیں ہوں، حماقت کے اندر۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے جواب عطا فرمایا، اللہ نے جواب بتایا، فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو آپ نے کوہ صفا پر جمع کر کے توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا تم پر تباہی ہو اے محمد، معاذ اللہ سے تم تباہ ہو جاؤ۔ تو اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلیئرنس دیتے یا اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرتے، اللہ نے ان کو ایڈوکیٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے جواب، آپ سے پہلے میں جواب دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ ابو لہب تو میرے محبوب کو کہتا ہے کہ تم پر تباہی، آپ تباہ ہو جائیں؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ ہو گیا، اور اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور ان قریب سخت شعلوں والی دہکتی آگ میں تجھے داخل کروں گا، تو داخل ہوگا، اور اس کی عورت بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے فرمایا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بھئی آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جو ایک ہے، اور ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہمارے دادے کرتے تھے، ان کی عبادت نہ کریں ہم جون سی۔ سو آپ ہمارے پاس وہ اب آپ ایسا کریں وہ عذاب لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے ہیں۔ اکثر آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا، اللہ کے حکم کو مانو، اس کے شکر گزار بندے بنو، ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور ظلم نہ کرو۔ لے آؤ وہ عذاب، لاؤ، کہتے تو رہتے ہو مگر عذاب لاتے نہیں ہو، ذرا عذاب تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ کہا یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوگا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی؟ سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اب میں بھی اب انتظار کرو۔ اب تم نے کہہ دیا نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، حضرت ہود علیہ السلام کا اب انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اب وہ عذاب آئے گا، اب وہ عذاب آئے گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے ہود کو اور ان کے اصحاب کو اپنی رحمت سے نجات دی، ہود کو اور ان کے اصحاب کو رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ تو اب اصل میں وہ لوگ اس بات کے اوپر حیران تھے کہ وہ کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے وہ اپنی ناقص عقل کے فتووں کے اوپر عمل کرتے تھے، جو ان کی ناقص عقل کہتی تھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی
وہ کہتے تھے، ان کی جو قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی، وہ کہتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ انسان، یہ جانور، یہ فرشتے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر اور یہ نہریں، یہ سارا نظام کوئی ایک کیسے چلا سکتا ہے؟ تو تم ٹھیک نہیں ہو، ہم ٹھیک ہیں. ہم اس لیے ٹھیک ہیں کہ تمہارا ایک خدا ہے، ہمارے بے شمار خدا ہیں، سارے اپنا اپنا نظام سنبھالے بیٹھے ہیں، سارے اپنا اپنا نظام چلا رہے ہیں. اس لیے وہ عقل کے اندھے اس بات کے اوپر قائم تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی دنیا کا نظام ایک خدا چلا سکے. یہ تو ہزاروں ڈائریکشنز ہیں، ایک ہستی کیسے اتنا بڑا نظام چلا سکتی ہے؟ تو تم خود سوچو، ہم صحیح ہیں، تم صحیح نہیں ہو معاذ اللہ. ہم کیوں صحیح ہیں؟ کیونکہ تمہارا ایک خدا ہے، تم ہمیں کہتے ہو ایک خدا کے نیچے، تو ہم تو بے شمار خداؤں کے نیچے ہیں، ہم تو بے شمار خداؤں کو مان رہے ہیں جو ان سے. اور اس کے اوپر پھر ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے. تو وہ جن بتوں کے انہوں نے جو نام تھے، ان کے بتوں کے نام تھے سمود، صدا اور حبا وغیرہ جو ان سے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بے شمار خدا ہیں اس کے علاوہ جو ان سے. اچھا، بعض روایات میں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت، وہ اللہ کو الہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے آپ جو کہہ رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ اور خدا بھی موجود ہے، کیونکہ وہ ایک خدا کیسے اتنی دنیا کا نظام چلا سکتا ہے؟ ایک خدا تو ہماری تو بے شمار خدا ہیں جو ان سے، اس لیے ہم زیادہ حق کے اوپر ہیں جو ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بات سمجھ میں آئے، ہمارے والدین جو ان سے ہیں وہ ان سارے خداؤں کو مانتے تھے جو ان سے. تو اس لیے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو اس وجہ سے بھی وہ ٹھکراتے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جس عذاب کی تم ہمیں ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہو، اے ہود لے آؤ، اس عذاب کو لے آؤ. اور یہ جو برتاؤ ہے، یہ صرف اس قوم کی خصوصیت نہیں تھی. جب کبھی بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، حق و صداقت کے کسی علمبردار نے اس طرح کا پیغام دیا، ان کی قوم نے ان کو تکلیف دی، ان کی قوم نے ان کو تکلیف دی ہے جن سی ہے، اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ماں باپ گمراہ ہوں یا جاہل ہوں یا گمراہ ہوں یا کفر کے، تو آپ ان کی بات کو مانیں گے؟ نہیں، آپ اس بات کو مانیں گے جو حق کے اوپر ہے، جو حق کے اوپر ہے. ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر آباء و اجداد گمراہ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اور ان کے پیچھے دوڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے. لیکن اگر آباء و اجداد حق پر ہوں اور حق کے علمبردار ہوں، اور ان کی زندگیاں، ان کا عمل، ان کی حقانیت، ان کا وجود اسلام کی حقانیت کی ایک روشن دلیل ہو. اور اہل سنت والجماعت مفسرین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو اسلاف تھے، ان کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، یہ ہدایت اور سعادت ہے، کیونکہ وہ حق کے اوپر قائم تھے، حق کے اوپر قائم تھے. مثلا اہل سنت کن کو مانتے ہیں؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چلتے ہیں. خواجہ محمد عمر شہاب الدین، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، امام ربانی مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، سلطان الاولیاء گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، تفسیر قرآنی، شان سلیمانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نقش حضور داتا گنج بخش خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نقش قدم کے اوپر یہ وہ روشن چراغ ہیں جن کی روشنیاں دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلیں گے، چاروں کونوں کے اندر. تو اصل چیز یہ ہے. تو یہ جو فرمایا گیا رجسم و غضب، تو تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب، غضب جون سے، تو یہ ایک ایسا عذاب تھا اور ایسی خوفناک ہوا تھی جس ہوا نے
ان علاقوں کو اور اس قوم کو، ان کے گھروں کو اور ان کی عمارتوں کو، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے 100 فٹ لمبے قد تھے، 100 لمبے فٹ 120 فٹ لمبے قد تھے، اور کتنے بڑے سر تھے ان کے جون سے، مگر کس طرح ان کو اس ہوا نے تنکوں کی طرح، ان تناور درختوں کو تنکوں کی طرح اس ہوا نے ملیاں میٹ اور نیستوں نابود تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک یہی چیز فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے ہود کو اور ان کے اصحاب کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ صدق اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔